کل پورے پاکستان کے اندر جس طرح سے یوم کاغذات نامزدگی مسترد منایا گیا تھا تو اس کے بعد سے عالمی اداروں کی جو رپورٹس ہیں اب وہ بھی سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں اور عالمی اداروں نے باقاعدہ طور پر الیکشن 2024 کا جو فاتح ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو قرار دینا شروع کر دیا ہے. اس کے اندر DW ہے, اس کے اندر وائس آف امریکہ ہے, اس کے اندر BBC ہے, اس کے اندر العربیہ اردو ہے. ان سب کی رپورٹس اس حوالے سے سامنے آ گئی ہیں جن کے اندر انہوں نے وہ ساری باتیں لکھ دی ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ جو نون لیگ ہے آنے والے الیکشن کے اندر بدترین شکست کا شکار ہونے جا رہی ہے. جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے لیے پاکستانی عوام کے جو جوش و جذبے کی مثال ہے وہ ماضی کے اندر اس طرح نہیں ملی تھی. تو اب ان لوگوں کا جو جوش و جذبہ ہے, ان لوگوں کی جو زیادہ خواہش پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے کی پیدا ہوئی ہے, تو اس نے ساری سچویشن تبدیل کر دی ہے. اور 70 ارب روپیہ جو پاکستان کے الیکشن کے اوپر لگایا جا رہا ہے, پاکستانی قوم نے تو واضح طور پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ آپ 70 ارب روپیہ ہمارا جو ہے ضائع کر رہے ہیں, تو اب ویسے ہی لاڈلے کو پر وہ لاڈلے کو ہار پہنائیں, اس کو کہیں کہ جی آپ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے اور پاکستان کی معیشت سنبھالیں. اچھا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر نون لیگ کو حکومت بنا دی جاتی ہے, نون لیگ حکومت میں آ جاتی ہے, نون لیگ کو دھاندلی کر کے, دو نمبری کر کے, فراڈ کر کے, تشدد کر کے, جبری گمشدگیاں کر کے, لوگوں کو جو کاغذات نامزدگی تھے جس طرح ان کو اٹھایا گیا, یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی حکومت دی جاتی ہے, تو نون لیگ کے پاس معیشت سنبھالنے کے لیے کون سا چہرہ, کون سی شخصیت ہے؟ دو شخصیات تھی, دو چہرے تھے. جو اسحاق ڈار تھا 2 مرتبہ بری طرح فلوپ ہو کے پاکستانی عوام سے لعنت ملامت حاصل کرنے کے بعد لندن مفرور ہو گیا تھا, لیکن پھر جب PDM حکومت آئی تھی تو اس کو بلا کر تجربہ کیا گیا اور وہ اس تجربے میں بھی فیل ہو گیا. اور جو دوسرا چہرہ ان کے پاس تھا, اس چہرے نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ویسے ہی بائے بائے کر دیا, گڈ بائے کر دیا کہ جی میرا کام نہیں ہے تم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا, میں نے تم لوگوں کو دیکھ لیا, جتنا تم لوگوں کے اندر فراڈ ہے, جتنی چور دو نمبری ہے, جتنی چور بازاری ہے نون لیگ کے اندر, تو اس نے بھی, مفتاح اسماعیل نے بھی, اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن جیت کر حکومت میں بھی آ بھی جاتے ہیں تو جو پاکستان کی معیشت کیسے سنبھالیں گے؟ کہ یہ بھی صحیح اعلان کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ان کے پلے کچھ نہیں ہے اور حکومت لینا ان کے لیے گلے کی ایسی ہڈی بن جائے گا کہ جس طرح کی ہڈی عمران خان بنا تھا, نہ نگل سک رہے ہیں نہ اگل سک رہے. بہرحال یہ جو DW نے رپورٹ جاری کی ہے, وائس آف امریکہ نے رپورٹ جاری کی ہے, BBC نے رپورٹ جاری کی ہے, العربیہ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ آنے والے الیکشن 2024 کے اندر فاتح قرار دیے جائیں گے. اس حوالے سے جو ڈیٹیل ہیں وہ کیا ہیں آج کے اس ویڈیو کے اندر وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا ناظرین گرامی کہ اس وقت جو نون لیگ ہے وہ کتنی سخت پریشان ہو چکی ہے, کتنی ٹینشن میں آ چکی ہے. کل والے واقعات جو ہوئے ہیں, کل جو کاغذات نامزدگی مسترد پاکستان تحریک انصاف کے اترے, لیکن پریشانی جو تھی وہ نون لیگ کی بڑھتی گئی. اس پریشانی کی وجہ کیا ہے اور آخر کیوں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آج بھی مطمئن کھڑی ہوئی ہے؟ ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہونے کے بعد 99% جو کاغذات نامزدگی تھے پاکستان تحریک انصاف کے وہ ریجیکٹ ہونے کے باوجود وہ آج بھی حوصلے کے اندر کھڑے ہیں, وہ آج بھی تگڑے کھڑے ہوئے ہیں, وہ آج بھی ہمت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ویژن کے ساتھ, نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم ہائی کورٹ کے اندر جائیں گے اور وہاں جا کر اپنے مقدمات جو ہیں لڑیں گے اور ہم ہر صورت پارٹیسپیٹ کریں گے. اس حوالے سے جو تازہ ترین خبریں سامنے آئی ہیں بڑی دلچسپ ہیں, جس نے نون لیگ کے چھکے چھڑوا کر رکھ دیا اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا, حوصلہ مزید بڑھا دیا. تمام جو ڈیٹیل ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دوں گا, مگر اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے فیس بک پیج میگا فیکٹس کو فالو نہیں کیا ہے تو فالو ضرور کر لیجئے, ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے, کمنٹ کر دیجئے, شیئر کر دیجئے. ہمارے YouTube چینل کے اوپر اگر آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے YouTube چینل میگا فیکٹس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے, کیونکہ آپ کا یہ معمولی سا کلک آپ کے لیے تو معمولی ہے لیکن ہمیں سپورٹ کرنے کے حوالے سے بڑی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو ہمارے فیس بک پیج میگا فیکٹس کو اور ہمارے YouTube چینل میگا فیکٹس کو سبسکرائب اور فالو کرنا ہرگز مت بھولیے گا. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا بھی کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر ہیں فرما, ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر, پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جسے پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہمیشہ کی طرح اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس. شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو, اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ناظرین گرامی کے اس وقت پاکستان کے اندر جو 90 سے 95% بلکہ 99% تک پاکستان تحریک انصاف کے جو کاغذات نامزدگی تھے جو مسترد ہوئے, جس کے اندر اٹک ہو کے پی گجرات, بھکر, لالا موسیٰ, لالا لاہور, اوکاڑا, بہاولپور, رحیم یار خان, لیا اور بہت سارے علاقے جہاں پر کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. تو اب ان سب کاغذات نامزدگی مسترد ہونے والے لوگ جو ہیں ان کو یہ احکامات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا ہے, ٹینشن نہیں ہونے, بلکہ بہت ساری آڈیوز اور ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے اور وہاں جا کر ہم اپنے کیسز کریں گے کہ آخر بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی ٹینشن کے, بغیر کسی پرابلم کے ہمارے کاغذات نامزدگی مسترد کیوں کیے گئے ہیں. ان کی ریزنز جو ہیں وہ بھی RO اور وہ لوگ نہیں بتا سکے ہیں کہ جی کیوں مسترد کیے گئے ہیں, ان کے پاس کوئی جواب
نہیں تھا. جیسے سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی آپ دیکھتے ہیں مسترد ہوئے تو اس کے بعد وہ جو آر او صاحب تھے وہ باہر آئے اور میڈیا کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی تو ان کے پاس وجہ ہی نہیں تھی. انہوں نے 7 وجوہات لکھی تھی کہ جی کاغذات نامزدگی اس وجہ سے میں نامنظور کر رہا ہوں, لیکن جب میڈیا کے اوپر آئے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جی کون کون سی وجوہات ہیں. وہ کہتے تھے جی وکیل سے جا کر پوچھ لیجئے, وکیل سے جا کر پوچھ لیجئے سنم جاوید کے کہ میں نے کاغذات نامزدگی کیوں مسترد کیے ہیں. اور ان کے پاس صرف یہ ایک ایگزامپل سامنے آئی ہے. پاکستان بھر کے آپ جتنے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جا کر کسی بھی آر او سے پوچھ لیں, اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوگی, کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ جی کیوں مسترد کر دیں, جی بس مسترد کر دیے. تو یہ جو سچویشن تھی, اس سچویشن کا پاکستانی قوم نے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ٹویٹر کے اوپر چلے جائیں, فیس بک کے اوپر چلے جائیں, یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں, انسٹاگرام کے اوپر چلے جائیں, ہر جگہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے, ان کے جو کارکن ہیں, ان کے جو رہنما ہیں, ان کے جو ورکرز ہیں, وہ زیادہ جوش و خروش سے پاکستان تحریک انصاف کا جو پروپیگنڈا اس کو عام کریں, وہ زیادہ جوش و خروش سے پاکستان تحریک انصاف کی جو آواز ہے وہ بن رہے ہیں, وہ زیادہ پرجوش طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس کو عوام تک پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. حکمراں جو ہمارے بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرنے والے ہیں وہاں تک پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں, جبکہ جو دوسری جانب نون لیگ ہے, نون لیگ کی جانب سے کہیں مبارکباد کا میسج تک نہیں ہے, مبارکباد کی پوسٹ تک نہیں ہے, مبارکباد کا ٹویٹ تک نہیں ہے کہ جی ہمارے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے اور ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام نے ان کی چھترول کر دینی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے کاغذات نامزدگی کے ایکسپٹ ہونے کی بات کی تو لوگوں نے ہمارے اوپر چڑھ دوڑنا ہے. اس لیے یہ جو خوشخبری تھی نون لیگ کے لیے کہ جی پی ٹی آئی کے سارے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے, یہ ان کے لیے بدخبری بن چکی ہے, ٹینشن بن چکی ہے, پریشانی بن چکی ہے, الجھن بن چکی ہے. سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ اب ہم کیا کریں, نہ میڈیا کے اوپر آ کر لوگوں کو اس حوالے سے بتا سکتے ہیں, نہ اپنے کارکنان کو پرجوش کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے. تو ان کے لیے ان کی جو جیت ہے وہی ان کے لیے ان کی سب سے بڑی ذہنی اذیت, سب سے بڑی شکست بن چکی ہے, اور یہ شکست ان کا قبر کی دیواروں تک ان کا جو پیچھا ہے وہ نہیں چھوڑے گی. ان کے لیے جو حالات ہیں وہ مزید کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب سین کیا ہوا ہے, صرف پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو کاغذات نامزدگی تھے وہ ریجیکٹ نہیں ہوئے ہیں. آپ بلوچستان کے اندر چلے جائیں, آپ سندھ کے اندر چلے جائیں, سندھ کے اندر سچویشن دیکھیے جی. سندھ کے اندر بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی جو تھے وہ منظور ہو گئے, اس کی جو پھپھو تھی تالپور اس کے منظور ہو گئے, لیکن ڈاکٹر فہمیدہ جی تھی ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دی گئے, اور ریزن بھی نہیں بتائی گئی کہ جی ریزن کیا تھی, کیوں مسترد کیے گئے. پورے بلوچستان کے اندر آپ چلے گئے, پورے بلوچستان کے اندر کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو رہنما تھا, جو امیدوار تھا, اس کے کاغذات نامزدگی ایکسپٹ نہیں کیے گئے ہیں. یہ ایک ایسی خبر ہے کہ جس خبر کو سامنے رکھتے ہوئے عالمی میڈیا بہت بڑے پیمانے کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آخر پاکستان کے اندر ایسا کون سا ٹوپی ڈرامہ کیا جا رہا ہے, 70 ارب روپے آخر کیوں خرچ کیے جا رہے ہیں کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر ابھی سے دھاندلی ہے کہ بلوچستان کے ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں ہوئے. تو اس کے اوپر عالمی برادری بڑی تشویش کا اظہار بھی کر رہی ہے, اور پاکستان کے اندر بھی اس حوالے سے بھرپور طریقے سے احتجاج کیا جا رہا ہے, جو نون لیگ کے لیے اتنی بڑی پرابلم بن چکا ہے, اتنی بڑی ٹینشن بن چکا ہے کہ نواز شریف کی جو پلیٹیں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو چکی ہیں, شہباز شریف کی کمر کا درد بڑھنا شروع ہو چکا ہے, اور ان کے لیے جو ٹینشنیں تھیں ان کے اندر بھی اب اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے. اب سچویشن یہ ہے ناظرین گرامی, کے پی کے اندر بھی سچویشن جو تھی وہ بھی سیم اسی طرح ہو گئی. عثمان بزدار کے کاغذات نامزدگی جو تھے وہ ایکسپٹ ہونا ہماری موجودہ حکومت کے لیے, نون لیگ کے لیے سب سے بڑی پریشانی کا سبب بن گئی ہے, کیونکہ نون لیگ ہی تھی جو عثمان بزدار کے اوپر دن رات الزام لگاتے تھے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, اس نے پاکستان کو, پنجاب کو لوٹ کھایا ہے, اس کے جاننے والوں نے پاکستان میں کرپشن کے انبار لگا دیے, انہوں نے دولت کے انبار لگا دیے, ان لوگوں نے پاکستانیوں کا جینا حرام کر دیا, پاکستان کی جو عوام تھی ان کا جو حق حلال کا روپیہ پیسہ تھا وہ انہوں نے چھین لیا. سب سے زیادہ پروپیگنڈا مریم بی بی اور جیو نیوز نے کیا تھا, سب سے زیادہ پروپیگنڈا جو تھا عثمان بزدار کے خلاف ان لوگوں نے کیا تھا, مگر سچویشن دیکھے کیا ہو گئی ہے کہ اس بندے کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور ہو گیا. مطلب یہ ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے, ساری زندگی جھوٹا بیانیہ بناتے رہے, ساری زندگی جھوٹی آوازیں بناتے رہے عثمان بزدار کے خلاف, اور اس کے کاغذات نامزدگی منظور ہونا ثابت کرتا ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح سے پاکستان کی عوام کو ہمیشہ جھوٹ کا چونا لگایا تھا, اسی طرح عثمان بزدار کے کیس میں بھی جھوٹ بولتے رہے تھے, اس کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور ہو گئے. تو اب یا تو اس کی جو جتنی بھی کرپشن تھی اس کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد, یا پھر نون لیگ جو تھی, مریم بی بی جو تھی, جیو نیوز جو تھا, ان کا جو جھوٹ تھا وہ پوری قوم کے اوپر آشکار ہوا ہے. اس حوالے سے بھی پاکستانی قوم جو ہے وہ سوال پوچھتی نظر آ رہی ہے, مگر جیو نیوز کے پاس اور مریم بی بی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں مزید ناظرین گرامی. میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو باقاعدہ طور پر, کیونکہ دیکھیں جہاں بھی کاغذات نامزدگی جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے گئے وہ مسترد ہوئے تھے, پورے پاکستان کے اندر یہ جو کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا دن منایا گیا ہے کل. اب اس کے حوالے سے جو بی بی سی ہے, جو عالمی دیگر ادارے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہے, وائس آف امریکہ ہے, العربیہ ہے, انہوں نے بڑی زبردست رپورٹ شائع کی ہے, اور انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ پاکستان کے اندر یہ بہت بڑے پیمانے کی دھاندلی کی جا رہی ہے. اب جو بی بی سی تھا, آپ کی سکرین کے اوپر ان کی تصویر بھی چل رہی ہے رپورٹ کی, انہوں
نے لکھا جی عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے رہنما کے کاغذات نامزدگی مسترد، اب -1 الیکشن کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، بی بی سی نے یہ بات لکھی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا وائس آف امریکہ تھا، ان کی رپورٹ آپ کی سکرین کے اوپر چل رہی ہے، انہوں نے لکھا پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد، باقی پارٹیوں کے منظور ہو گئے۔ اس کے بعد انڈیپینڈنٹ اردو نے لکھا کہ سزا یافتہ ہونے کے باعث عمران خان کے لاہور اور میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد۔ العربیہ اردو نے لکھا چیئرمین پی ٹی آئی سمیت متعدد امیدواران کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ اب یہ جتنی بھی 4 رپورٹیں جو میں نے آپ کو بتائی، آپ ان رپورٹوں کو جا کر پڑھیں، ان کے اندر انہوں نے بڑے واضح طور پر لکھا ہو کہ پاکستانی عوام نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا، پاکستانی عوام نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، پاکستانی عوام اس چیز سے متنفر ہو گیا، پاکستانی عوام نے اس چیز سے نفرت کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو ٹوپی ڈرامہ کیا گیا پاکستان کے اندر۔ تو اب یہ عالمی ادارے جو ہیں اب یہ بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی الیکشن 2024 جو ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ہرانا ناممکن نظر آ رہا ہے، اور پاکستان کی جیت ممکن نظر آ رہی ہے، بلکہ 100% جیت نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر یہ جو ظلم و جبر کی تاریخ رات ہے یہ آنے والے الیکشن کے اندر دیکھیں گے کہ ختم ہوگی، اور پاکستانی قوم باہر نکل کر عمران خان کو ووٹ دے گی، عمران خان کو سپورٹ کرے گی۔ اگر آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ ہمیں اسی طرح کانفیڈنس ملتا رہے، اعتماد ملتا رہے، اور ہم اسی طرح چھپی ہوئی خبریں آپ تک پہنچاتے رہیں۔